اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہوں حضور خاتم الانبیاء سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد صحابہ اکرام اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی مصروفیات اور اس کے بعد مجالس و محافل کی مصروفیات کی بنا پر قریب 1.5 مہینہ جو یہ پروگرام ہمارا جو ہے نہ ہو سکا۔ اب انشاءاللہ تعالی حسب عمل درآمد ہم کوشش کریں گے عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کی تعلیمات اور ان کے عقائد و نظریات اور ان کے مسلک و مشرب اور ان کی ارشادات کو آپ تک پہنچانے کی، اور اس ضمن میں ہم سلسلہ چشتیہ کے عظیم المرتبت بزرگ جنہیں چراغ دہلوی کہا جاتا ہے، جو جانشین محبوب الہی ہیں اور بندہ نواز گیس و دراز جیسے عظیم شہباز کے شیخ ہیں، کئی اپنی خصوصیات کی بنا پر خواجگان چشت اہل بہشت میں ایک اپنا انفرادی مقام رکھتے ہیں۔ ان کے ملفوظات اور تعلیمات انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے قبل بھی خیر المجالس جو آپ کے مشہور ملفوظات کا مجموعہ ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ہم نے پیش کیا، اور ایک دوسرا مجموعہ ایک رسالہ مفتاح العاشقین کے نام سے ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے سلسلہ وار جو ہے بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سلسلہ چشتیہ میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو پنجتن چشت کا مقام حاصل ہے۔ حضرت سیدی عبدالرحمن علوی عباسی رحمۃ اللہ علیہ مرۃ الاسرار میں فرماتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ میں 2 پنجتن ہیں۔ پنجتن اول میں حضرت ابو اسحاق چشتی، حضرت ابو احمد عبدال چشتی، ابو محمد محترم چشتی، ناصر الدین ابو یوسف چشتی اور حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی، ان 5 بزرگوں کو پنجتن چشت کہا جاتا ہے۔ یہ 5 بزرگ جو چشت میں جنہوں نے تبلیغ دین متین کا فریضہ انجام دیا اور اپنی عظیم روحانی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو روشن و منور کیا، تو یہ چشت میں رہے اور انہوں نے جو ہے وہاں پر رہ کر عظیم خدمات انجام دی، تو یہ چشتیہ سلسلے کے پنجتن کہلاتے ہیں۔ اور انہی کی اتباع میں ہندوستان میں بھی پنجتن ہیں چشتیہ سلسلے کے۔ وہ کون ہیں تو مرۃ الاسرار میں بیان کیا گیا۔ پہلے سلطان چشتیہ سلسلے کے ہندوستان میں خواجہ دو جہاں والی بے کساں فخر کون و مکاں محب النبی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے قطب الاقطاب شہید محبت برہان چشتیان خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسرے سلطان خواجہ خواجگان حریق محبت خطب عالم زہد الانبیاء شیخ کبیر حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھے سلطان المشائخ خواجہ خواجگان خواجہ راستین جہانگیر عالم ختم المجتہدین حضرت سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ اور 5ویں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بندگی مخدوم خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی۔ تو یہ 5 عظیم المرتبت بزرگان دین ہیں۔ ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات اور ان کے بیان کردہ جو بھی چیزیں ہیں یہ تمام چشتیوں کے لیے حجت ہیں، دلیل ہیں، سند ہیں، اور تمام چشتیوں کا
چاہے وہ عقائد کے حوالے سے دار و مدار ہو، چاہے وہ مشرب و مسلک کے حوالے سے ہو، انہی پنجتن چشت کے اوپر انحصار ہے۔ حضرت عبدالرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک بات بیان فرمائی کہ جن لوگوں کا شجرہ ان پنجتن سے ان پنجتن تک ملتا ہے، یعنی نصیر الدین چراغ دہلوی سے ہوتا ہوا جو ہے ابو اسحاق چشتی تک جاتا ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو چشتی کہلاتے ہیں یا چشتی لکھتے ہیں یا چشتی کہتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، یہ بات انہوں نے کہاں سے لی کہ پنجتن ہی کے ذریعے جو ہے جن کا شجرہ ایک پنجتن سے دوسرے پنجتن تک پہنچتا ہے چشتیہ سلسلے کے، وہی جو ہے چشتی کہلاتے ہیں۔ حالانکہ دیگر حضرات بھی جو ہے جو ہندوستان میں نہیں ہیں اور جو راست تعلق رکھتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے یا دیگر بزرگوں سے، وہ لوگ بھی اپنے ساتھ اکثر و بیشتر چشتی لکھا کرتے ہیں اور چشتی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ الغرض ہندوستان کے اکابر اولیاء اللہ میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کو خصوصی مقام عظمت و بزرگی حاصل ہے۔ تبحر علمی کا یہ عالم تھا کہ آپ کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، سیکنڈ ابو حنیفہ ہیں۔ اس سے آپ کی فقہ میں مہارت اور علمی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ الغرض حضرت نے جو بیانات کیے ہیں، خیر المجالس کا مطالعہ کریں تو اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ بھی نکلیں تو آنکھیں نم ضرور ہوتی ہیں۔ جو درد ہے، جو کیفیت ہے، جو سوز و گداز، عشق و محبت کی وارفتگی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے ملفوظات میں ہمیں نظر آتی ہے، دیگر بزرگوں کے ملفوظات میں وہ مفقود ہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دل سوز و گداز سے بھرا ہوا تھا۔ تعلق باللہ کی کیفیتوں کو لوگوں کے درمیان ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کرتے۔ مجاہدے کے اوپر آپ کا زیادہ زور رہا۔ آپ کی تمام تعلیمات میں اگر دیکھیں خیر المجالس میں تو ہر جگہ آپ نے جو ہے مجاہدے کا جو ہے ریاضت کا جو ہے تذکرہ فرمایا اور کہا کہ بغیر مجاہدے کے مشاہدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بندگی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات سے منسوب یہ دوسرا رسالہ مفتاح العاشقین ہے، جو آپ کے مرید حضرت محب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے ترتیب دیا، اور یہ 10 مجالس ہیں۔ پہلی مجلس میں پیر و مرید کا بیان ہے، پیری مریدی کسے کہتے ہیں، اور دوسری مجلس میں آپ نے توبہ کے متعلق بیان کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور تیسری میں مشغولی کے بارے میں آپ نے بیان کیا، اور چوتھی مجلس میں فرض، ذکر خفی و ذکر جلی کے متعلق جو ہے آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور پانچویں مجلس میں نوافل کے بارے میں اور فرض نمازوں کے بارے میں، اس کے اوقات کے متعلق جو آپ نے گفتگو کی ہے، اور چھٹویں مجلس میں قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ قرآن کے متعلق جو ہے آپ نے جو ہے گفتگو فرمائی ہے۔ ساتویں مجلس محبت وغیرہ کے بیان میں ہے، اور آٹھویں مجلس سماع کے متعلق ہے۔ بہت سارے حضرات کا یہ خیال ہے کہ نصیر الدین چراغ دہلوی جو ہے سماع نہیں سنا کرتے تھے یا قائل نہیں تھے، لیکن یہاں پر اس مجالس کو دیکھیں، آپ نہ صرف سماع سنتے تھے بلکہ جو ہے آپ نے اس کے متعلق واقعات اور حکایتیں بھی جو ہے اس میں بڑی پیاری حکایتیں جو ہے تحریر فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد 9ویں مجلس کھانا کھلانے کی فضیلت، جیسے صوفیاء کے پاس عام طریقہ ہے لنگر کا، کھانا کھلانے کا، تو یہ اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں اور اس کی عظمت و فضیلت کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ اور 10ویں مجلس میں دنیا کے ترک وغیرہ کے متعلق جو ہے آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اب یہاں سے ہم آج رسالہ شروع کرتے ہیں مفتاح العاشقین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں نیک بختی عطا کرے، واضح رہے کہ یہ اسرار و جواہر و انوار پروردگار کے ظواہر جہاں کے برگزیدہ، نیکوں کے پیشرو، سالکوں کے بادشاہ، برہان العاشقین، ختم المشائخ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سن کر دعا گو فقیر محب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ علی اللہ المقامہ نے چند اوراق میں لکھ کر اس کا نام مفتاح العاشقین رکھا، جس میں 10 مجالس جو ہے حضرت نے ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ اپنی مریدی کا ذکر کرتے ہیں، جیسے عام طور پہ ملفوظات جو جمع کرنے والے ہیں
ان ملفوظات کو جو جمع کرتے ہیں تو اس وقت سے جمع کرتے ہیں جب ان کی حاضری ہوئی. پہلی دفعہ وہ خدمت شیخ میں حاضر ہوئے یا مرید ہوئے یا تجدید بیعت کی تو اس کا حال وہ ضرور بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے مفتاح العاشقین میں، قدیم طریقہ جو ملفوظات کے جمع کرنے کا ہے. فرماتے ہیں کہ جس روز بندہ خواجہ صاحب کی یعنی نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور شرف ارادت سے مشرف ہوا یعنی بیعت کی، اس روز آپ کی مجلس میں شجرہ طیبہ کا ذکر ہو رہا تھا. شجرہ مبارک جو ہوتا ہے صوفیاء کرام کا جو سند ہوتی ہے بیعت کی، اس کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جو نعمت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی اور وہی روحانی نعمت آپ سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو، آپ سے خواجہ حسن بصری کو، اور آپ سے خواجہ عبد الواحد بن زید کو، آپ سے فضیل ابن ایاز کو، آپ سے ابراہیم ادھم بلخی کو، آپ سے حضرت خواجہ سدید الدین حذیفۃ المرشی کو، اور آپ سے خواجہ امین الدین حبیرۃ البصری کو، اور آپ سے حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری کو، اور آپ سے حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی کو ملی. حضرت ابو اسحاق چشتی سے وہ نعمت حضرت ابو احمد عبدال چشتی کو ملی، اور ان سے ابو محمد محترم چشتی کو ملی، اور ان سے حضرت ناصر الدین ابو یوسف چشتی کو ملی، اور ان سے حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی کو ملی، اور ان سے حضرت خواجہ نصیر الدین حضرت مودود چشتی سے حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی کو ملی، اور ان سے حضرت خواجہ عثمان ہرونی کو ملی، اور ان سے حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی کو ملی. خواجہ معین الدین چشتی سے خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ملی، اور ان سے بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ کو ملی، اور ان سے سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو، اور ان سے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو. یہ آپ کا شجرا ہے بیعت کا، خلافت کا، عطائے نعمت کا. اس طرح جو ہے نصیر الدین چراغ دہلوی تک جو ہے یہ نعمت روحانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پہنچی. وہ صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پھر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے اس شجرے کو مفصل و مکمل بیان فرمایا. جس طرح میں نے تمام نام لیے ہیں وہ مکمل شجرا انہوں نے بیان فرمایا. پھر میری طرف مخاطب ہوئے یعنی خواجہ محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہوئے تو میں آداب بجا لایا، پوچھا درویش تیرا کیا نام ہے؟ مجھے اس وقت حسب ذیل شعر یاد آیا جو عرض کیا: بندارا نام خیش تن نبود ہر چمارا لقب کو ندانم. زبان مبارک سے فرمایا کہ واقعی مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی نام و نمود حسب و نسب اس کے پیچھے لگاوا نہ ہونا چاہیے. اس لیے صوفیاء نے فرمایا بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کے دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست. اب اس کے بعد پہلی مجلس وہ بیان کرتے ہیں، پیر و مرید کا بیان ہے اس میں. اب اس وقت حضرت خواجہ محمد صابری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ منہاج الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور عزیز حاضر خدمت تھے اس مجلس مبارکہ میں جب خواجہ محب اللہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس حاضر ہوئے. زبان مبارک سے فرمایا: اے درویش، راہ سلوک میں پیر اسے کہتے ہیں جسے مرید کے باطن پر تصرف حاصل ہو، یعنی جو تصرف کر سکے مرید کے باطن پر تو وہ پیر ہے، اور ہر لحظہ ہر گھڑی مرید کی ظاہری و باطنی مشکلات کو معلوم کر کے حل کر سکے اور اس کے آئینہ باطن کو صاف کر سکے. یعنی اپنی توجہات وغیرہ جو طریقے ہیں مرید کو دل کو صاف کرنے کے لیے، قلب کو صاف کرنے کے لیے، وہ توجہات کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ مرید کے اوپر جو ہے نظر کرم کرے. اگر یہ کام کرنے کی قابلیت اس میں ہے تو پھر وہ پیر طریقت کہلانے کا مستحق ہے، ورنہ ہیچ ہے. اتنا بھی نہیں ہے، اگر وہ اپنے مرید کے قلب کو صاف نہیں کر سکتا گندگی سے، نجاست سے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہیچ ہے، وہ پیر طریقت کہلانے کے قابل نہیں. کم سے کم اتنی صلاحیت پیر کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ مرید کے قلب کو صاف کر سکے. بعد ازاں فرمایا کہ صادق مرید اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ پیر حکم دے وہ اسے بجا لائے. یعنی پیر نے جو جو حکم دیا ہے مرید اس کی تکمیل کرے تو وہ سچا ہے، صادق ہے، اور جو ہر وقت اپنے پیر کو حاضر و ناظر سمجھے، وہ سمجھے کہ میرا شیخ میرے ساتھ ہے، یہ تصور
مرید جما لے تو وہ سچا مرید ہے، اور نیک و بد جو بھی خیالات اسے گزریں وہ اپنے پیر کے سامنے بیان کرے اور اپنی اصلاح کرتا رہے تاکہ پیر اس کی تربیت کرے۔ اگر مرید کے دل میں ذرہ برابر بھی خیال پیر کے برخلاف ہو، پیر کے خلاف اگر خیال آ رہا ہے اس کو، تو وہ صادق مرید نہیں کہلا سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ انہوں نے بیان فرمایا چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب شروع میں سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، تو ایک روز مجلس میں حاضر تھا اور مرید کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عزیزوں اور مریدوں میں مرید کو مولانا نصیر الدین محمود کی طرح ہونا چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ صلاحیت ہونی چاہیے، عمدہ صلاحیت اور قابلیت رکھنی چاہیے۔ ویسے تو ہوتا ہے بہت سارے جو ہے مریدین جو رہتے ہیں وہ برکت کے ہوتے ہیں، آتے ہیں مرید ہو جاتے ہیں، ایک سلسلہ ہے، شجرہ ہے، لگا ہوا ہے نسبت، لیکن یہ بڑے کم ہوتے ہیں عمدہ صلاحیت والے، قابلیت والے جو ہے یہ ہزاروں میں جو ہے چند مرید ہوتے ہیں جو شمار میں آ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے باقی تو جو ہے پورے پتھروں کی مثال ہے کہ جو بھی ڈالے اندر ہی ڈوب جاتا ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ باصلاحیت قابلیت والے جو ہے جو مرید ہوتے ہیں نا، وہی جو ہے اپنے بزرگوں کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ایک بزرگ نے فرمایا میان اہل ارادت نظر بپیر آمد، زہ روش کے دریں راہ بے نظیر آمد، ضمیر روشنو ہر چے کرد در عالم، نیز اہل دلاں جملہ حق پذیر آمد۔ بعد ازاں اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ مونس العاشقین میں لکھا ہے، ابھی کتاب ہے، اس وقت ہوگی حضرت کے سامنے کوئی کتاب مونس العاشقین کے نام سے، اس کی روایت جو ہے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ مرید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے بیان کیا 2 قسمیں ہوتی ہیں مرید کی، ایک ہوتا ہے مرید رسمی، ایک ہوتا ہے مرید حقیقی۔ اب رسمی مرید کون ہے؟ وہ جسے پیر تلقین کرے کہ یہ چیزیں کرو، نماز روزے کی پابندی کرو، وظیفے پڑھو، اوراد و وظائف کا جو ہے پابند رہو، تو یہ رسمی مرید ہے۔ جو چیز دیکھی ہو نہ دیکھو، جو سنی ہو انسنی کر دے، یعنی دیکھ کر لوگوں کے سامنے نہ پھیلائے، سن کر لوگوں کے سامنے عام نہ کرے، نظر انداز کر دے دیکھی ہوئی چیزوں کو اور سنی ہوئی چیزوں کو، اور اہل سنت جماعت کے عقائد کے اوپر کاربند رہے۔ صحیح العقیدہ سنی اور صحیح العقیدہ مشرب اس کا ہو تو جو ہے یہ رسمی مرید ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا حقیقی مرید کون ہے؟ کہ جسے پیر تلقین کرے کہ سفر و حضر میں تم میرے ساتھ رہو یا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یعنی صحبت شیخ دائماً جسے میسر ہو یا صحبت شیخ میں رہتا ہو کثرت سے اور اکتساب فیض حاصل کرتا ہو، یہ حقیقی مرید ہے۔ آج کل تو عمومی طور پہ یہ رسمی مریدی ہی جو ہے چل رہی ہے کہ مرید ہوتے ہیں، کچھ تلقین کر دی جاتی ہے اور وہ اوراد و وظائف کی پابندی کر لیتے ہیں اور جو بتاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب وہ بیچاروں کو بعض کو تو اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ پیر کی محافل میں بھی آ سکیں یا مجالس حلقوں میں ذکر میں شریک ہو سکیں، تو ایسے بھی جو ہے غبی جو ہے مرید ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں توفیق ہی نہیں ہوتی آنے کی، تو وہ فیوز برکات سے محروم ہوتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد فرمایا کہ مرید حقیقی جو ہے اس کے لیے اور 3 شرطیں، اور کیا ہے وہ؟ فرمایا کہ 3 غسل ہر وقت کرتا رہے تاکہ حقیقی مرید کہلانے کا مستحق ہو۔ ابھی 3 غسل کیا ہیں؟ فرمایا ایک شریعت کا غسل، ایک طریقت کا غسل، ایک حقیقت کا غسل۔ اب مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں جو ہے اس کی تشریح کی۔ اب یہاں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تشریح کی کہ پہلا شریعت کا غسل کیا ہے؟ غسل جنابت ہے، ناپاکی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور خوب اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، طہارت سے رہے، یہ غسل شریعت ہے۔ اور دوسرا غسل طریقت وہ یہ ہے کہ تجرد اختیار کرے، تنہائی اختیار کرے،
اکیلا رہے، اور غسل حقیقت کیا ہے؟ باطنی توبہ کرتا رہے، قلب سے توبہ کرتا رہے، یہ غسل حقیقت ہے۔ بعد ازاں اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ حقیقی مرید کی اور یہ شرط یہ بھی ہے کہ جو کچھ پیر فرمائے اس پر فوراً یقین کرے، پیر کی باتوں پر یقین کرے تو وہ مرید حقیقی ہے، ورنہ وہ نہیں۔ اور کسی قسم کا شک دل میں نہ لائے، کیونکہ پیر مرید کے لیے بمنزل مشاطہ یعنی سنوارنے والا، اچھا کرنے والا ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے مرید کی کمالیت کے لیے کہتا ہے، کہ مرید کمال درجہ پر پہنچے، آگے بڑھے، روحانیت میں ترقی کرے۔ سچا پیر وہی ہے جو مرید کو آگے بڑھانے کی سوچتا ہے، اس کی روحانی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ کمالیت کے لیے کہتا ہے مرید کی۔ پھر حکایت بیان فرمائی یہاں پر جو ہے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب جو ہے حکایت ہے، اور اس کا اعتقاد آزماتے ہیں۔ جب وہ آتا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، پھر اس کو جو ہے دوبارہ توبہ وغیرہ کرواتے ہیں۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ روایتیں جو ہے اضافی کر دی گئی ہیں، یہ حقیقی روایتیں نہیں ہیں، یا بعض نے کہا کہ خواجگان نے ان روایتوں کو بیان نہیں کیا، بعد کے لوگوں نے اس میں ملا دیا ہے۔ اکثر ایک دو کتابوں میں جو ہے یہ کلمہ طیبہ سے جو متعلق روایت ہے وہ آئی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر اعتقاد آزمانا یہ مقصود ہوتا ہے، کلمہ پڑھانا اپنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مرید کا اعتقاد آزمانا کہ کتنا اعتقاد اس کو پیر کی ذات پر ہے، امتحاناً جو ہے یہ جو ہے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا جو پیراگراف ہے اس کا، وہ جو زمین بوسی جو کرتے ہیں پیر کے سامنے، عمومی طور پر لوگ جو ہے جسے سجدہ کہتے ہیں، بلکہ سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے متعلق جو ہے یہاں پر بندگی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے گفتگو فرمائی ہے، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، صرف اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے سوا اللہ کے غیر کو سجدہ کیا تو وہ کفر کیا، یعنی جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ منہما۔ لیکن گزشتہ امتوں کے لیے جو پہلی گزری ہوئی امتیں تھیں، سورہ یوسف میں بھی جس کا تذکرہ واقعے کا جو ہے آیا ہوا ہے، جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے تمام سجدے میں گر جاتے ہیں، تو کہا کہ گزشتہ امتوں کے لیے والدین، پیر، استاذ اور بادشاہ کو سجدہ کرنا مستحب تھا، بہتر تھا، اچھا عمل تھا، کرتے تھے گزشتہ امتوں میں، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو استجاب سجدہ جاتا رہا، وہ باقی نہیں رہا، صرف مباح رہ گیا۔ جیسے کہ ایام 20 کے روزے پہلے فرائض میں داخل تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرضیت نہ رہی، صرف استحباب باقی رہا۔ اسی طرح یہ بھی جو زمین بوسی کا معاملہ ہے یہ بھی جو ہے اسی حکم میں ہے، مباح رہ گیا ہے، سو ایسا کرنے والا کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اگر وہ بندے کو بندہ ہی سمجھتا ہے، خدا نہیں سمجھتا، اور اس کے بعد سجدہ کرتا ہے تو اسے کافر نہیں کہیں گے۔ تو یہ ایک صوفیہ کا اپنا مشرب اور ان کا جو ہے یہ طریقہ کار ہے۔ دست و کلہ بر زمین نحم پیش خواجگان چشت، یہ جو ہے کہا جاتا ہے ہمارے پاس چشتیہ سلسلے میں۔ اب اس سے بہت سارے حضرات اختلاف رکھتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، تو ہر ایک کا جو ہے اپنا اپنا معاملہ ہے۔ ہاں، اب یہاں ان کا معاملہ اور ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ کوئی کسی کے اگر سامنے اگر جھک بھی رہا ہے، کوئی مرید ارادتاً جھک رہا ہے، عقیدتاً جھک رہا ہے، محبت سے جھک رہا ہے، تو وہ کافر یا مشرک نہیں کہلائے گا۔ ہاں، اگر یہ کہے کہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ کر رہا ہے ایسا عمل، لیکن وہ کافر و مشرک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہاں پر یہ روایات سلسلہ چشتیہ میں جو ہیں پیران عظام تو یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے سامنے جھک بھی رہا ہے تب وہ اپنے آپ کی نفی کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہے ہی نہیں۔
یہ ان کا نظریہ ہے. دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے، کیا اندازہ لگا سکتا ہے، تو یہ اس کے اپنے مزاج کے اوپر ہے. تو ان مسائل کو لے کر بہت سارے حضرات جو ہے پیران عظام سے جو ہے بدگمانی رکھتے ہیں، یا جو ہے ان کے متعلق جو ہے نازیبا باتیں بھی جو ہے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح فکر اور سوچ کی جو ہے توفیق عطا فرمائیں اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں. دوسری مجلس میں توبہ کے متعلق جو ہے بڑی پیاری گفتگو ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کل کی مجلس میں جو ہے اس کا تسلسل چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے فیضان سے مالا مال رکھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی.